بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بزرگوں، میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا انعام اور احسان ہے، اس کا انعام اور اکرام اور احسان ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بڑی نعمت عطا فرمائی. ایک نعمت کو ایمان کی عطا فرمائی کہ اس سے بڑی کوئی نعمت ہی نہیں ہے کہ دنیا کی سلامتی اور آخرت کی کامیابی یہ سب کے سب ایمان پر موقوف ہے. اللہ نے ہم کو ایمان سے نوازا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، رہبری کے لیے قرآن کریم اتارا اور ہم کو ایک بڑے کام کا ذمہ دار بنا کر اللہ نے اس کی توفیق کی عطا فرمائی اور یہ بڑی بڑی نعمتیں. حدیث پاک میں ہے ان اللہ یحب ان یری علی عبدہ اثر نعمتہ، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ جو نعمت اللہ نے بندے کو دی ہے اس نعمت کا اثر بھی اس کی زندگی پر ہو. یہ حدیث پاک ہے ان اللہ یحب ان یری علی عبدہ اثر نعمتہ، کہ اللہ نے نعمت دی ہے تو نعمت کا اثر بھی اس کی زندگی پر ہونا چاہیے. اگر اللہ نے کھانا دیا ہے تو اس کو وہ کھانا کھانا چاہیے. اللہ نے پہننے دیا ہے تو پہننا چاہیے. اوڑھنے کے لیے دیا ہے تو اوڑھنا چاہیے. ایک آدمی حضور کی خدمت میں آیا میلا کچیلا، آپ نے فرمایا تمہارے پاس کپڑے نہیں ہے، تمہارے پاس مال نہیں ہے. عرض کیا بہت ہے، میرے پاس تو مال بھی ہے اور میرے تو غلام بھی ہیں. تو فرمایا پھر تمہارے اوپر اس نعمت کا تو کوئی اثر ہوتا نہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ جب بندے کو اللہ کوئی نعمت دے تو اس نعمت کا اثر بھی ہو. مطلب یہ تھا کہ کھاؤ پیو پہنو اوڑھو جو تم کو دیا ہے. تو ایسے ہی میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کام کی نعمت دی ہے اور بہترین امت بنا کر کے یہ کام دیا، یہ ایک نعمت ہے. اس نعمت کا بھی ہم پر اثر ہونا چاہیے. یہ کوئی رسمی بات نہیں ہے، ایک اصولی بات ہے. تو یہ ایک اصولی بات ہے کہ جو نعمت ملی اس نعمت کا اثر بندے پر ہونا چاہیے، چاہے مادی نعمت ہو کہ مانوی نعمت ہو. یعنی دنیا کی نعمتیں ہو تو اس کا اثر بھی ہونا چاہیے، اور دین والی نعمتیں ہوں تو اس کا اثر بھی ہونا چاہیے. مثلا کسی کو قرآن شریف اللہ نے یاد کرایا ہے تو یہ بڑی نعمت ہے. اس کا اثر یہ ہے کہ وہ اس کو پڑھا کرے. تندرستی دی ہے تو اپنی تندرستی کو کار خیر میں لگاوے. فرصت دی ہے تو فرصت کو کار خیر میں لگاوے. غرض کے ہر نعمت کا اس کے اوپر اثر ایسا ہونا چاہیے تو تاکہ اللہ تعالیٰ اس اثر کو دیکھے اور اثر دیکھ کر کے پھر قدردانی پر مزید نعمتیں دے. تو یہ اصولی بات ہے کہ اللہ نے کسی کو نعمت دی ہو تو اس کا اثر ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ نعمت دین کی محنت کی دی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس کا اثر ہم پر ہونا چاہیے. وہ اثر کیا؟ تو اس نعمت کا اثر صحابہ کرام یہ کہتے تھے جو ان پر اثر ہوا وہ یہ تھا، ایک تو کہ ہماری فکر سب سے زیادہ ہمارے اندر آخرت کی آ گئی. انما ہممنا الآخرہ ولیست ہممنا الدنیا، کہ ایک بات تو ہم کو یہ ملی ہے کہ ہماری فکریں، ہماری سوچ آخرت والی بنی. دنیا کی ترقی کی فکریں نہیں ہیں.
آخرت والی فکر ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے. یہ ایک اثر ہوا. Asema sasa hiyo pia ni neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametupatia. دوسری بات یہ ہے کہ اس کام کی برکت سے جان اور مال اللہ کے لیے امت کی رہبری کے لیے امت کی خالصی کے لیے جان مال لگانے کا شوق پیدا ہوا کہ جو مال جان اللہ پر لگے وہ ہم کو زیادہ پیارا ہے اس مال جان سے جو ہماری ذات پر لگے. یہ بات انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی کہ ہمارا جو مال یا رسول اللہ آپ کے لائے ہوئے پیغام پر لگے وہ ہمیں زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ ہم یہ جان مال ہمارے اوپر لگے. Asema athari ya عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ بے شک تمہاری عبادتیں تمہاری ریاضتیں بہت زیادہ ہیں، کیونکہ ایسے تابعین ہوئے تھے کہ جو عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھ لیا کرتے تھے. ایسی ایک بڑی تعداد تھی اتنی عبادت گزار. تو فرمایا تمہاری عبادتیں تمہاری ریاضتیں بہت زیادہ ہیں لیکن اصحاب محمد تم سے بہتر تھے. تو انہوں نے پوچھا پھر اس کی خاص وجہ کیا ہے؟ کہ فرمایا اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں بے رغبتی اور آخرت کی رغبت ان کے اندر تھی. یہ خاص امتیازی صفت کہ دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جائے آخرت کی رغبت پیدا ہو جائے. دنیا کی بے رغبتی کی وجہ سے دنیا کی طرف میلان کم ہو جائے، آخرت کی رغبت کی وجہ سے آخرت کی طرف میلان زیادہ ہو جائے. تو فرمایا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ صفت تھی کہ وہ دنیا میں زاہد ہو کر انہوں نے زندگی گزاری، آخرت کے راغب ہو کر زندگی گزاری. یہ امتیاز ہے، یہ امتیاز ہے جو ان کو حاصل ہوا ہے. تو یہ اس کام کے اثرات میں سے ہے میرے دوستوں کہ آخرت کی رغبت بڑھ جائے، دنیا کی رغبت کم ہو جائے. اور ایک بات ان کی زندگی میں اس کام کی وجہ سے یہ پیدا ہوئی تھی کہ اللہ کی عبادت کا ذوق شوق بڑھ گیا. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ نے ان کی زندگی کی ایک نشانی ہم کو یہ بتائی کہ دیکھو گے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے رکوع کرنے والے، کثرت سے سجدے کرنے والے. کیا مطلب ہے کہ ان کے اندر اللہ کی عبادت کا، اللہ کے ذکر کا شوق پیدا ہو گیا. دیکھنے والے دیکھیں گے کہ راتوں میں دنوں میں اللہ کی عبادت کی کثرت ہماری اندر یہ بات نہیں پیدا ہوئی ہے. اس لیے میرے دوستوں یہ نمونے سامنے رکھنے ہیں تاکہ کام سطحی نہ ہو جائے کہ انہوں نے کس طرح کام کیا، کام کے کیا اثرات، نعمت کے کیا اثرات ہوئے. کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. کہ آپ ان کو دیکھو کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے رکوع کرنے والے، کثرت سے سجدہ کرنے والے اور اخلاص کے ساتھ کرنے والے، اللہ کا فضل چاہنے والے، اللہ کی نظر اور اس کی رضا چاہنے والے اور کچھ چاہنے والے. تو عبادت کا ذوق شوق پیدا ہو جانا یہ اس کام کے اثرات میں سے ہے. اگر نہیں ہے تو اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں اپنی عبادت کا ذوق شوق عطا فرماوے، دین سیکھنے کا ذوق شوق عطا فرماوے. اس لیے کہ خالی حل چلانے سے کچھ نہیں ملتا، خالی چکی چلانے سے کچھ نہیں ملتا، بلکہ ہر چکی بھی چلانی ہے، حل بھی چلانا ہے اور اس کے ساتھ جتنی یہ ضروری چیزیں ہیں یہ ہماری زندگیوں میں آنی چاہیے. مال اور جان کو امانت سمجھنا چاہیے. یہ اس کام کا اثر ہے کہ جب اس کام کا اثر ہوگا تو مال کو اللہ کی امانت سمجھے گا، جان کو اللہ کی امانت سمجھے گا کہ اللہ نے زندگی عبادت کے لیے دی ہے، مال حقوق ادا کرنے کے لیے دیے ہیں. ہاں یہ میرے دوستوں یہ اس کام کی وجہ سے یہ چیزیں ہماری زندگیوں میں آنی چاہیے. ایک اور بات ان کے اندر یہ پیدا ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی کی سنتوں سے محبت ہوئی. کہ جو بھی چیز نبی کی سنت میں ہو اس سے محبت، کیونکہ نبی کی سنت کو جاننا، اس کی پیروی کرنا، اس کی محبت، اس سے محبت کرنا یہ بڑی چیز ہے. من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. سنت سے محبت رسول سے محبت ہے، اور جو رسول سے محبت کرے گا کہ اس کے لیے جنت ہے. تو یہ باتیں بھی ان کے اندر پیدا ہوئی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنا، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، تمام باتوں میں کہ کیا ہے کہ سنت ہے.
عبداللہ ابن عمر صبح صبح بازار میں چلے جاتے تھے ایک ان کے شاگردہ کے ساتھ، اور کچھ نہیں خریدتے تھے، ایک بازار کے ایک سرے سے اس سرے تک جاتے تھے۔ تو ان کے شاگرد نے پوچھا، حضرت آپ بازار میں اس سرے سے اس سر جاتے ہیں، کچھ خریدتے تو ہے نہیں؟ تو ان کا پیٹ بڑا تھا شاگرد کا، تو کیا بڑے پیٹ والے، ہم تو مسلمانوں کو سلام کرنے کے لیے جاتے ہیں، سلام کی سنت ہے اور سلام سنت پھیلانا نبی نے حکم کیا ہے، تو چونکہ سلام کی سنت پھیلانے کا حکم تھا تو وہ سنتوں کو عمل میں لانے کے لیے صبح میں بازار کے اس طرح سے اس طرح پہنچ جاتے ہیں۔ یہ کیا سنت سے محبت، یہ اس کام کے اثرات میں سے ہے کہ ہم کو نبی کی سنتوں سے محبت ہو جائے۔ تو ایسی میرے دوستوں بہت سی باتیں ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ نے حیات الصحابہ اس لیے لکھی تھی کہ ہماری زندگی میں کیا ہونا چاہیے، فرمایا امت کی زندگی میں امت کے لیے جو کچھ ہونا چاہیے وہ ہم نے حیات الصحابہ میں لکھ دیا ہے، لیکن حیات الصحابہ کون پڑھے بیچارے حیات الصحابہ کو، کس کو فرصت ہے؟ تو اس لیے میرے دوستوں یہ تو میں نے مذاکرہ کیا ہے، اور مذاکرہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو کمی اللہ ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے، اللہ اس مذاکرے سے ہماری سب کی کمی کو دور فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کمال سے نوازے، کیونکہ کمی دور کرنا اور کمال پیدا کرنا یہ ضروری ہے۔ اس لیے ہر عمل کا اہتمام ضروری ہے، خصوصاً نمازوں کا اور اللہ کے ذکر کا اہتمام خاص ضروری ہے۔ نمازوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مددیں دی جاتی ہے، نمازوں کے ذریعے سے مغفرت کرائی جاتی ہے، اور اللہ کے ذکر کے ذریعے سے غفلت دور کرائی جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو جب دعوت کے لیے فرعون کے پاس بھیجا تو جو ہدایتیں دی تھی اس میں سے ایک ہدایت یہ بھی تھی کہ بلا تنیا فی ذکری، میرے ذکر میں تم دونوں کمی مت کرنا۔ یہ نبی ہیں دونوں، ان کو کیا ہے کہ میرے ذکر میں کمی نہ کرنا۔ تو دعوت کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر، عبادت کا ذوق شوق، توبہ استغفار، یہ سب نبیوں کی سنتیں ہیں۔ صحابہ یہ کہتے تھے کہ توبہ لمن اکثر فی سبیل اللہ من ذکر اللہ، کہ خوش نصیب ہے وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں نکلے اور اللہ کے راستے میں اللہ ذکر کثرت سے کرے۔ یہ کہتے تھے صحابہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بڑی نعمت دی ہے، اس کے یہ اثرات ہیں، وہ یہ اثرات ہماری زندگی میں ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے توفیق مانگنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ اس لیے اپنے آپ کو دعاؤں کا بھی عادی بنانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کثرت سے مانگے، کیونکہ دینے والا تو اللہ ہے اور کوئی دینے والا ہے نہیں، اور اللہ تعالیٰ مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں، نہ مانگنے والوں سے راضی نہیں ہے، اللہ مانگنے والوں سے خوش ہے۔ ہر کام کے آخر میں استغفار ہوتا ہے اور دعا ہوتی ہے تاکہ اس کی کمی پوری ہو جائے، اور دعا ہوتی ہے تاکہ مراد حاصل ہو جائے۔ اجتماع میں دعا اجتماعی ہوتی ہے، اجتماعی دعا انفرادی دعا کی تعلیم کے لیے ہے۔ ہر وقت تو اجتماع ملے گا نہیں ہر روز، تو اجتماعی دعائیں سیکھیں، اجتماع میں دعائیں سیکھیں، اور پھر اپنی انفرادی حالات میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ یہ اجتماعی دعا انفرادی دعا کی تعلیم کے لیے ہے، روز روز اجتماع نہیں ہوگا، روز روز اجتماعی دعا نہیں ملے گی۔ اس لیے دعائیں بھی سیکھنی چاہیے اور دعائیں بھی مانگنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعوت دینا بھی سکھایا ہے اور دعا مانگنا بھی سکھایا۔ اس لیے اپنے آپ کو دعاؤں کا عادی بنائے۔ اللہ کے دربار میں دعاؤں کی بڑی قیمت ہے، دعاؤں کا بڑا اکرام ہوتا ہے۔ حدیثوں میں ہے کہ جو دعا بندوں کے اوپر جاتی ہے ان دعاؤں کا اکرام ہوتا ہے، ان دعاؤں کو ردی میں نہیں ڈالا جاتا، بلکہ دعاؤں کا اکرام ہوتا ہے کہ بندوں کی درخواستیں آئی ہیں، بندوں کی دعائیں آئی ہیں تو دعاؤں کا اکرام ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ کے دربار میں دعا سے بڑھ کر قابل اکرام نہیں ہے۔ دعا میں اپنے کمی کوتاہی کی معافی مانگنی ہے، اور جو عمل اللہ کے توفیق سے آیا ہے وجود میں اس کے قبول ہونے کی دعا مانگنی ہے۔
asema کھانا کعبہ بنایا دونوں باپ بیٹوں نے وہ بن گیا تو اس کے قبول ہونے کی دعا مانگی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم کہ یا اللہ یہ ہو گیا پورا ہو گیا آپ اس کو قبول فرما لیں قبول فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے عمل سے راضی ہو جائے asema sasa اس لیے قبولیت کی بھی دعا مانگنی ہے توفیق کی بھی دعا مانگنی ہے آخرت بننے کی بھی دعا مانگنی ہے asema hadi kadha اللہ ہمیں توفیق کا Allah دونوں شریف پڑھ رہے ہیں دعا مانگیں گے tumsalie bwana mtume بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله إليك يرجع الأمر كله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنشر من ابتغي وأشرف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى اللهم أنت الملك لا شريك لك والفضل لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله واجزي الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أذهبنا ولا في أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنز منا صالح ما أتيتنا اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم أيد الإسلام اللهم أيد الإسلام وأنصاره اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره اللهم أذل الشرك وأشراره أذل الشرك وأشراره اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہماری مغفرت فرما اے اللہ ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما پوری امت سے درگزر فرما اے اللہ امت میں رشد و ہدایت کی ہوا چلا دے یا اللہ امت میں رشد و ہدایت کی ہوائیں چلا دے اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے امت کے مالوں کی جانوں کی آبرو کی دین ایمان کی امت کی معاشرت کی اے اللہ ہر جگہ ہر وقت حفاظت فرما لے ہر خیر کو ہماری طرف متوجہ فرما ہر شر سے ہر فتنے سے ہر بلا بیماری سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما اے اللہ ہماری بھی حفاظت فرما ہمارے دین کی بھی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے دین کی بھی حفاظت ہمارے آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت فرما اے اللہ ہر جگہ اپنے دین کے مددگار کھڑے کر دے اپنے دین کے مدد کرنے سے کھڑے کر دے مصلحین اے اللہ مخلصین کو مستخلصین کو اے اللہ تیرے کاموں پر جمع فرما دے مکاتب کو مدارس کو مساجد کو اپنے اپنے موضوع میں آباد فرما دے مخلصین کو مستخلصین کو اس کے طرف جمع فرما دے اے اللہ ہماری مغفرت فرما کر ہر خیر کو ہماری طرف متوجہ فرما ہر شر سے اللہ ہماری حفاظت فرما ہمارے اجتماعات کو قبول فرما اے اللہ تیرے بندوں کی حاضری کو قبول فرما ان کی قربانیوں کو قبول فرما اے اللہ مزید ترقی و توفیق عطا فرما اخلاص استقامت کی نعمت عطا فرما اخلاص اور استقامت عطا فرما موت تک استقامت اور اخلاص کے ساتھ ہم میں سے ایک کو جینا نصیب فرما اے اللہ مرنے کا وقت آوے تو اے اللہ اپنے اپنے وقت پر ہم میں سے ہر ایک کو حسن خاتمہ کی دولت نصیب فرما حسن خاتمہ کی دولت نصیب فرما حسن خاتمہ کی دولت نصیب فرما سوئے خاتمہ سے حفاظت فرما موت اور مابعد موت میں ہمارے لیے برکت مقدر فرما موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما موت کے بعد آنے والی ابدی رحمتوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مالا مال فرما اے اللہ اس کام کو پورے عالم نے صحیح اصولوں کے ساتھ صحیح ترتیب کے ساتھ پھیل جانے کی صورت پیدا فرما اس کے خدام پیدا فرما اس کے مخلصین پیدا فرما اس کی حمایت اور حفاظت کرنے والے پیدا فرما اور اپنی ترقی کی اس کام کی خصوصی حفاظت فرما اور اس کے اور اپنی مددوں کو ہمارے لیے کھول دے اے اللہ ہم تیری مدد کی اور تیری عنایت کے ہر وقت محتاج ہے اس سے ہماری مدد فرما
کام کرنے والوں کی مدد فرما، کام کرنے والوں کو، ان کی اولادوں کو، ان کی نسلوں کو اے اللہ دین کے کاموں کے لیے قبول فرما، اور ہر خیر کو ہماری طرف متوجہ فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ جن بھائیوں دوستوں بزرگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو لکھا ہو یا اللہ ان کی جائز مرادیں پوری فرما، ان کو ہر خیر سے مالا مال فرما، ہر شر سے بلا بیماری سے حفاظت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، محتاجوں کو مدد فرما، اے اللہ جو مظلوم کی حمایت فرما، ظالم کو سچی توبہ نصیب فرما۔ جتنی خیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگی ہے وہ ہمیں بھی عطا فرما دے، اور جن جن شرور سے پناہ چاہیے ان تمام شرور سے یا اللہ ہماری بھی حفاظت فرما۔ اس اجتماع کو قبول فرما، تیرے بندوں کی حاضری اور تیرے بندوں کی قربانی اور اس میں جو کہا سنا گیا ہے ان سب کو قبول فرما اور سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ موت تک استقامت استخلاص کے ساتھ ہم کو اپنے کاموں پر پابند رہنے کی توفیق عطا فرما، اپنے وقت پر حسن خاتمہ کی دولت نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔